بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں میرے سامنے بیٹھی نازش کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے مار رہی تھی اور میں خاموشی سے لیپ ٹاپ پر کام کرتے اماں کی باتیں سن رہا تھا۔ نازش اماں کی سہیلی کی بیٹی تھی۔ اماں سالوں بعد آج کسی محفل میں اپنی سہیلی سے ملی تھیں اور جب سے واپس گھر آئی تھیں بس نازش کی تعریفیں ہی کر رہی تھیں، اور پھر آخر میں اماں اپنی اصل بات پر پہنچی تو میں چونک گیا۔ وہ کہنے لگیں کہ میں نازش سے تمہارا رشتہ جوڑنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا اور پوچھا کہ آج اتنے سالوں بعد وہ آپ کو ملی ہے، نہ زیادہ نہ جان نہ پہچان، ان کی بیٹی کیسی ہے آپ کو کیا پتا؟ آپ نے تو سیدھے شادی کی بات ہی کر دی ہے۔ اماں کہنے لگی میری دوست بہت ہی اچھی اور نیک سیرت ہے، یقیناً بیٹی کی تربیت بھی ایسی ہی کی ہوگی، مجھے تو ایسی ہی بہو چاہیے۔ میں نے اماں سے کہا کہ دیکھ لیں، مجھے پڑھی لکھی اور قابل لڑکی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ڈگری حاصل کر رکھی ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ایسی ہی لڑکی شامل ہو جو میری باتوں کو اور میرے مسائلوں کو سمجھ سکے۔ ان پڑھ اور جاہل لڑکیاں تو شوہر کے لیے صرف مصیبت ہی کھڑی کرتی ہیں۔ اماں کہنے لگی تم فکر نہ کرو، میں رشتہ لے کر جاؤں گی تو ساری معلومات حاصل کر لوں گی۔ اماں نے مجھے اپنا فون نکال کر نازش کی تصاویر دکھائیں تو کچھ دیر کے لیے میں خاموش ہو گیا۔ وہ واقعاً بہت خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر میں پلک جھپکنا بھول گیا تھا، اور پھر اماں خود ہی رشتہ لے کر چلی گئی۔ جب واپس لوٹی تو ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ کہنے لگی میں نے تیرا رشتہ پکا کر دیا، ویسے بھی تجھے نازش پسند آ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ اماں دیکھنے میں تو اچھی تھی، لیکن یہ بتاؤ کہ پڑھی لکھی ہے یا نہیں؟ زیادہ نہیں تو گریجویشن تو کر رکھا ہوگا۔ یہ سن کر اماں کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ وہ کہنے لگی نہیں، بس بچی 8ویں پاس ہے، حالات ٹھیک نہیں تھے تو نعیمہ اپنی بیٹی کو زیادہ پڑھا نہیں سکی۔ یہ سن کر مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے اماں سے کہا کیا ضرورت تھی پھر رشتہ پکا کرنے کی، مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ اماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی یتیم بچی ہے، سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، تجھے اس کی پڑھائی لکھائی سے کیا کرنا ہے؟ وہ آ کر اپنی محبت اور خدمت سے تیرا دل جیت لے گی، اس کی کتابوں کو ہمیں چولہے میں تھوڑی جھونکنا ہے۔ اماں کی یہ پرانے زمانے کی باتیں سن کر میرا دل جل کر راکھ ہو گیا تھا، لیکن اماں اپنی مرضی سے رشتہ پکا کر آئی تھی، اسی لیے اب انکار کی کوئی گنجائش بھی نہیں تھی۔ میں اکلوتا بیٹا تھا، اماں کا سارا زور مجھ پہ چلتا تھا۔ اماں نے بڑا ایموشنل بلیک میل کیا اور مجھے شادی کے لیے راضی کر لیا۔ اماں کی خوشی کے لیے میں راضی تو ہو گیا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نازش کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کروں گا۔ تعلق تو دور کی بات، میں اسے منہ تک نہیں لگاؤں گا تاکہ اسے اپنی اوقات پتہ چل جائے اور وہ خود ہی میری زندگی سے چلی جائے۔ مجھے نازش جیسی لڑکی کسی صورت قبول نہیں تھی۔ شادی کی رات میں دوستوں کے ساتھ باہر ہی باتوں میں مصروف تھا۔ یہ سارے وہ دوست تھے جن کے ساتھ مل کر میں ایک کاروبار چلاتا تھا کہ جب ہی اماں غصے میں باہر آئیں اور کہنے لگیں آج کی رات تو دوستوں کو رخصت کرو اور بیوی کے پاس جاؤ۔ یہ سن کر میرے سارے ہی دوست کھلکھلانے لگے۔ ہم سب نے ایک ہی ساتھ تعلیم حاصل کی تھی اور پھر اکٹھے ہی کاروبار شروع کیا تھا۔ وہ کہنے لگی تیری ماں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، چل جا اپنی نئی نویلی دلہن کو وقت دے، کاروباری باتیں تو پھر ہوتی رہیں گی، ویسے بھی اب تو کچھ دن آرام کر، کاروبار ہم لوگ خود ہی دیکھ لیں گے۔ وہ سب واپس چلے گئے۔ میں نے اماں کو غصے سے دیکھا اور کہا کہ دوستوں کے سامنے تو ایسی بات نہ کرتی، وہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ اماں کہنے لگی ان لوگوں کو ہی سوچنا چاہیے تھا کہ آج تیری شادی کی رات ہے، 12 بجنے والے ہیں اور تو ابھی تک اپنے کمرے میں نہیں گیا، دلہن کیا سوچے گی؟ اماں کو مجھ سے زیادہ نازش کی فکر تھی۔ میں دل ہی دل میں ہنسا اور سوچا کہ یہ تو اسے اب پتہ چلے گا کہ مجھ سے شادی کر کے اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو نازش موبائل فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چونک گئی، نہ ہی اس کے چہرے پر شرماہٹ تھی اور نہ ہی خوشی کی کوئی آثار نظر آ رہے تھے، بلکہ وہ مجھے گھبرائی ہوئی لگی اور فوراً ہی واش روم میں گھس گئی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مجھ سے خوفزدہ ہو گئی کیونکہ میں اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ واش روم سے نکلی تو اس نے اپنا لباس بھی تبدیل کر لیا تھا۔ وہ خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے بھی اس سے کوئی بات نہ کی، اپنا لباس تبدیل کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میری طرح وہ بھی مجھ سے دور ہی رہنا چاہتی ہے۔ شاید یہ پہلی رات تھی، اسی لیے وہ ڈری سہمی سی تھی اور پھر کچھ ہی دیر میں مجھے نیند لگ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو نازش کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا تو کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا نظر آ گیا، شاید وہ باہر چلی گئی تھی۔ مجھے سکون سا محسوس ہوا۔ اس نے روایتی بیویوں کی طرح نہ ہی مجھ سے اپنے حقوق طلب کیے تھے اور نہ ہی زبردستی میرے سر پر سوار ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس کی یہی بات مجھے اس کی طرف مائل ہونے پر مجبور کر دے گی۔ جب میں کمرے سے نکلا تو وہ ناشتہ بنوا رہی تھی۔ میں حیران ہوا کہ پہلی ہی صبح وہ ملازموں کے ساتھ باورچی خانے میں مصروف ہو گئی تھی۔
اماں کہنے لگی دیکھو اگر پڑھی لکھی لڑکی لاتی تو وہ ہمارے ہی سر پر بیٹھ جاتی، نازش جیسی لڑکی ہی گھر بسا سکتی ہے، گھر بسانے کے لیے لڑکی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ میں نے اماں کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنے کام سے گھر سے نکل پڑا۔ میرے اپنے کام کی چھٹی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ ایک چھٹی پر مجھے لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہوتا تھا۔ شام کو جب میں گھر لوٹا تو نازش پوری طرح تیار تھی، لیکن مجھے دیکھ کر اس نے نظریں چرا لی تھی اور اپنے آپ میں مگن ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری طرح وہ بھی مجھ سے دور رہنا چاہتی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں اپنا فون اٹھایا اور کمرے کے دوسرے کونے پر رکھے صوفے پر جا کر بیٹھ کے بڑے دھیمے لہجے میں وہ کسی سے بات کر رہی تھی اور پھر اچانک ہی واش روم میں چلی گئی۔ میں حیران ہوا کہ کس سے فون پر بات کرتے ہوئے وہ واش روم میں رہ گئی ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ وہ بس یہاں چند دن ہی کی تو مہمان ہے، پھر جو چاہے کرتی پھرے، جس سے چاہے بات کرے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ چند دن بعد میں خود اسے فارغ کر دوں گا اور اماں کو سمجھا لوں گا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے کام کی طرف دھیان دیا اور لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ لیکن اگلے دن جب میں اپنے کام سے لوٹا تو بالکل ایسا ہی ہوا۔ نازش بہت تیار ہو کر بیٹھی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر اس نے نظریں بدل لی تھی، جیسے وہ مجھ سے نظریں ملانا ہی نہ چاہتی۔ اور پھر اس کا فون آیا تو وہ دھیرے دھیرے بات کرتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ اس کا انداز بہت چوروں والا تھا اور اسی بات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر کس کا فون آتا ہے جس سے بات کرنے کے لیے اسے مجھ سے دور جانا پڑتا ہے۔ شاید وہ کسی اور ہی کشتی کی مسافر تھی۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا، لیکن میں نے کسی بھی طرح سے اس پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ ہماری شادی کو اسی طرح ہفتہ ہو گیا، نہ ہی میرے اور نازش کے درمیان کھل کر کوئی بات چیت ہوئی اور نہ ہی ہم دونوں نے ایک دوسرے سے تعلق استوار کرنے کی کوشش کی۔ ہم دونوں ایک چھت کے نیچے دو اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ ایک دوپہر میں بہت تھکا ہوا آفس سے لوٹا تو میں نے نازش کو اپنے بستر پر سوتا ہوا پایا۔ مجھے بخار کی وجہ سے تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ نازش کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بھیج دیتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنی جگہ کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ یہی سوچ کر میں اس کے قریب گیا تو میری نظر اس کے حسن پر جم گئی۔ اس کا اور میرا نکاح ہوا تھا۔ یہ وہ تعلق تھا جو خود بخود میرے دل میں اس کے لیے جگہ پیدا کر رہا تھا، اور پھر اس کی خوبصورتی مجھے پگھلا رہی تھی۔ میں نے ہلکے سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھ گئی۔ اسے جیسے کرنٹ سا لگا تھا۔ میں بھی ایک دم پیچھے ہٹا اور اس سے کہا کہ مجھے جگہ چاہیے۔ وہ شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی معاف کر دیں، مجھے غلطی سے نیند لگ گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً کمرے سے نکل گئی، لیکن جاتے جاتے وہ میرا سکون بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ نیند میں ڈوبی سرخ آنکھوں سے جس طرح شرمندگی سے مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کے لہجے میں جو مٹھاس تھی، میرا دل اس کے پیچھے ہی چل پڑا تھا۔ بستر پر لیٹ کر مجھے نیند ہی نہیں آئی تھی۔ میری ساری تھکن دور ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں اگر کچھ چل رہا تھا تو وہ نازش کا خوبصورت چہرہ تھا۔ میں سوچنے لگا کہ وہ میری بیوی ہے، اتنی حسین اور جوان ہے، میری ماں کو بھی اس سے کوئی شکایت نہیں، تو پھر کیوں نہ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھا لوں۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ میرے دل میں اتر گئی تھی، اور پھر اس دن کے بعد سے میں نے نازش کی قربت حاصل کرنے کی تمنا کی۔ لیکن عجیب بات تھی کہ اب جب میں اس کے قریب جاتا تو وہ خود مجھے پیچھے ہٹا دیا کرتی۔ کبھی کسی بہانے سے تو کبھی کسی بہانے سے وہ مجھ سے دور ہو جاتی۔ اکثر تو وہ فون پر بات کرتے واش روم میں چلی جاتی تو کبھی کمرے سے ہی نکل جاتی۔ یہ سوچ کر مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی اور مرد شامل ہے جس کے لیے وہ مجھے ٹھکرا رہی ہے۔ اب کیونکہ میرا دل اس کی طرف کھینچنے لگا تھا، اسی لیے یہ بات میری برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ کیسے کسی عورت سے بات کر سکتی؟ اس بات کا خیال مجھے اب آ رہا تھا جب میں خود اس سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن چاہ کر بھی میں اس بات کا اظہار نہیں کر سکا تھا، اور شاید اس کی وجہ پہلی رات کی وہ بے رخی تھی جو میں نے اسے دکھائی تھی۔ اب اس کے آگے جھکنا میری مردانگی کو ٹھیس پہنچا رہا تھا، اس لیے میں بس آہستہ آہستہ اس سے قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اسے اپنے فون سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ نہ جانے کس کے ساتھ وہ گھنٹوں باتوں میں مصروف رہا کرتی، اور پھر موقع ملتے ہی واش روم میں چلی جاتی۔ کبھی کبھی تو بات کرتے کرتے اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل جاتے، وہ بہت گھبرائی ہوئی نظر آتی۔ ایک دن جب میں تھکا ہارا گھر لوٹا تو وہ فون پر مصروف تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، جیسے مجھے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے غصے میں آگے بڑھ کر اس سے موبائل فون چھین لیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے جس کے لیے میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ جیسے ہی میں نے فون کان پر لگایا تو میری جان نکل گئی۔ دوسری طرف سے آتی آواز نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھا اور پھر خود اسے واش روم میں جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ فون پکڑ کر فوراً ہی واش روم میں چلی گئی اور میں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی اتنے دنوں سے میرے سامنے فون پر جس سے بات کر رہی تھی میں اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ واش روم میں کیوں جاتی تھی اس بات کا مطلب بھی مجھے سمجھ آ گیا تھا، لیکن آج مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اسے واش روم میں جانے سے روک سکتا یا اس تکلیف پر کھل کر چیخیں مار مار کر رو سکتا۔ میں نے خود اسے اپنی عزت برباد کروانے کے لیے واش روم میں بھیج دیا تھا۔ میری بیوی واش روم میں کیوں جاتی تھی اور وہ فون پر کس سے بات کرتی تھی، یہ وہ سچ تھا جسے جاننے کے بعد شاید میں ساری زندگی اپنے آپ سے نظر بھی نہیں ملا سکتا۔ میری بیوی پورے 1 گھنٹے بعد واش روم سے باہر نکلی تھی اور یہ 1 گھنٹہ مجھ پر قیامت کی طرح گزرا تھا۔ میں عجیب اس سکتے کی حالت میں بیٹھا تھا کہ جب نازش میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے، چہرہ پوری طرح زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھ میرے آگے جوڑے اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں فرید، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی تھی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں آپ کو یہ سچ بتا سکتی۔ میں تو خود اس زندگی سے تنگ آ گئی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لوں، لیکن پھر مجھے اپنی بیوہ ماں کا خیال آتا ہے، اسی لیے میں اپنی جان بھی نہیں لے سکتی۔ میں تو آپ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں آپ کے قابل نہیں، لیکن میری اماں نے خود ہی میرا رشتہ آپ کے ساتھ پکا کر دیا اور مجھے اپنی قسم دے کے شادی کے لیے مجبور کیا، اسی لیے میں آپ کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ خود ہی میرا رویہ دیکھ کر مجھے چھوڑ دیں گے اور اس طرح آپ کی زندگی خراب نہیں ہوگی، لیکن شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ آپ بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے اور بہت مجبوری میں آپ نے یہ رشتہ جوڑا ہے، تو میں پرسکون ہو گئی کہ کم سے کم میرا ضمیر تو مجھے ملامت نہیں کرے گا نا۔ لیکن اب میں آپ سے محبت کر بیٹھی ہوں اور آپ کے بغیر نہیں جینا چاہتی، مگر اس عذاب سے کیسے نکلوں یہ میں نہیں جانتی۔ آج میرا سچ آپ جان ہی گئے ہیں تو مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی زندگی سے مت نکالیے گا، میں مر جاؤں گی۔ میں نے ساری زندگی محرومیوں اور تنہائیوں میں گزاری ہے، میں اس گھر میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں، بس مجھے نوکرانی کی طرح ہی صحیح لیکن اپنے گھر میں جگہ دے دیں۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس جال میں کیسے پھنسی تھی، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ مجھے ہر بات بتا دی، جسے سننے کے بعد میں مزید زمین میں غرق ہوتا چلا گیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کی بربادی کا اصل ذمہ دار تو میں ہی تھا۔ میری ہی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہوئی تھی اور وہ موت کی خواہش کرنے لگی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، والد کے انتقال کے بعد کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں تھا، تو اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی، لیکن وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اسی لیے کسی نے اسے نوکری نہیں دی۔ وہ یہاں وہاں کے دھکے کھانے لگے لیکن کوئی کام نہ مل سکا۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھی کہ جب بھی اسے کسی جاننے والی نے آن لائن کام کے بارے میں بتایا، کسی ویب سائٹ پر جا کر اپنی بایو ڈاٹا دینا تھا اور پھر وہ لوگ اس کی قابلیت وغیرہ کو دیکھتے ہوئے اسے کوئی نہ کوئی کام دے دیا کرتے جس کے ذریعے سے پیسہ کمانا ممکن ہوتا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے کئی جگہ پر ایسے اشتہار بھی دیکھ رکھے تھے، آئیں اور مفت میں پیسہ کمائیں، آن لائن کام کے ذریعے سے گھر بیٹھے پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ جب اسے یہ بات پتہ چلی تو بنا سوچے سمجھے اس نے ایک ویب سائٹ کو اپنا پورا بایو ڈاٹا دے دیا اور ان لوگوں نے اسے کام دینا شروع کر دیا۔ 1 مہینے کے کام کے بدلے میں اسے 10,000 روپے ملے تو وہ خوش ہوگی، کیونکہ یہ کام گھر بیٹھے ہی کرنا تھا اور اسے اپنی عزت بہت عزیز تھی۔ لیکن نہ جانے وہ ویب سائٹ کن لوگوں کی بنائی ہوئی تھی کہ اس میں ایک طرح کا ہیکنگ سسٹم تھا اور نازش اور اس کے جاننے والوں کی ساری معلومات ان لوگوں تک پہنچ گئی تھی، یہاں تک کہ اسے موبائل میں موجود اس کی تصاویر اور ویڈیوز تک ان لوگوں نے رسائی حاصل کر لی تھی، اور پھر انہی تصاویر کے ذریعے وہ نازش کو بلیک میل کرنے لگے۔ پہلے تو نازش نے اپنا نمبر بند کر دیا، لیکن پھر اسے باقاعدہ گھر کے فون نمبر پر دھمکیاں ملنے لگی، اور جب اسے اس کی ماں کے نام سے ڈرایا گیا تو وہ بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہو گئی کہ کہیں اس کی بیوہ ماں کو یہ بات پتہ نہ چل جائے۔ جب نازش نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں تو ان لوگوں نے نازش کو اپنے لیے کام کرنے کی آفر کی اور بدلے میں اسے 1000 روپے دینے کا وعدہ بھی کیا۔ جو کام ان لوگوں نے بتایا تھا وہ انتہائی غیر اخلاقی تھا، اس لیے نازش منع کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ لوگ نازش کو دھمکی دے رہے تھے کہ اس کی تصاویر اور ویڈیوز کو وائرل کر دیا جائے گا۔ ویسے تو نازش کی کوئی ویڈیو نازیبا نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے ایڈیٹنگ کے ذریعے سب کچھ بدل کر نازش کے ہوش اڑا دیے تھے۔ نازش خود کو بے حجاب دیکھ کر یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی، اگر دنیا دیکھتی تو نہ جانے اس کا کیا حشر کر دیتی۔ وہ معصوم سی یتیم لڑکی تھی جسے اپنی ماں کی عزت کی پرواہ تھی، اسی لیے وہ درندوں کا شکار بن گئی، اور جب بھی وہ لوگ اسے فون کرتے اور اسے بے حجاب ہونے کو کہتے تو اسے کیمرے کے آگے آ کر نہ صرف خود کو بے حجاب کرنا پڑتا بلکہ ان لوگوں کو بتایا ہوا ہر وہ کام کرنا پڑتا، اس کے لیے بہت ہی تکلیف دینے والا تھا۔ وہ لوگ دن میں کئی دفعہ اسے اپنی مرضی سے استعمال کرتے، یہ ایک طریقے کا جسم فروشی والا کام تھا۔
جس گینگ کا وہ شکار ہوئی تھی وہ گینگ مردوں سے پیسے وصول کرتا اور بدلے میں انہیں ویڈیو کال کے ذریعے نازش اور دوسری لڑکیوں تک رسائی دیتا اور وہ ویڈیوز کال پر ہی اپنی ہوس پوری کرتے۔ نازش نے یہ سب کچھ بہت مجبوری میں کیا تھا۔ وہ بہت بری طرح لوگوں کے جال میں پھنسی تھی۔ کم عمر ہونے کے ساتھ وہ خوبصورت بھی تھی اور یہی اس کے برباد ہونے کی وجہ بن گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے غیر لوگوں پر بھروسہ کیا تھا، اپنا فون نمبر، شناختی کارڈ نمبر اور دیگر معلومات ویب سائٹ کے فورم پر فل کی تھی اور یہی بات اس کے گلے کا پھندا بھی بن گئی۔ جب میں نے نازش کے ہاتھ سے فون چھینا تو دوسری طرف سے جو آواز میرے کانوں میں پڑی تھی وہ میرے دوست کامران کی تھی، جو نازش سے واش روم میں جا کر ویڈیو کال ریسیو کرنے کا کہہ رہا تھا، اور اتنی ہی بات مجھ پر سچ کھول دینے کے لیے کافی تھی، کیونکہ میں بھی اسی کاروبار کا حصہ دار تھا۔ ہم سارے دوست مل کر یہی تو کام کرتے تھے۔ ہم پڑھے لکھے دوست تھے، ہم سب نے بہت سے کمپیوٹر کورسز کر رکھے تھے اور اسی کا غلط استعمال کر کے ہم نے ایسی ویب سائٹ بنا رکھی تھی جس پر ہم مجبور لڑکیوں کا ڈیٹا اکٹھا کرتے اور پھر انہیں اپنے جال میں ٹریپ کر کے ان کا موبائل فون کا ڈیٹا ہیک کر لیتے اور انہیں اس گندے کام کے لیے مجبور کرتے۔ لیکن کون جانتا تھا کہ ایک دن میری اپنی ہی بیوی میرا ہی شکار نکلے گی۔ جب یہ سچ مجھ پر کھلا تو میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میں تو اپنی بیوی کو واش روم جانے سے بھی نہ روک پایا، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس وقت میں اسے یہ بات بتا سکتا کہ میں بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہوں، اور نہ ہی میں کامران کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ نازش ہی میری بیوی ہے۔ میرے دوستوں نے شادی پر میری بیوی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اماں نے پورا گھونگھٹ ڈال کر نازش کو رخصت کروایا تھا۔ اس کے بعد سے میرے دوستوں کا میرے گھر آنا بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم لوگ بہت کم ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے۔ ہماری ملاقات ایک چھوٹے سے آفس میں ہی ہوا کرتی تھی، جہاں سے ہم سارا سسٹم چلایا کرتے تھے۔ ہر دوست ایک وقت میں 10 لڑکیوں کو مانیٹر کرتا اور میری بیوی شاید کامران کے حصے میں آئی تھی، اسی لیے مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ ہم روزانہ کی تعداد میں کئی لڑکیوں کے سودے کرتے، باہر ملکوں سے مرد ہمیں ڈالر میں پیسے بھیجا کرتے اور بدلے میں ہم انہیں پاکستانی لڑکیوں سے ویڈیو کال پر اپنی عیاشی پوری کرنے کا موقع دیتے۔ ہمارا کاروبار بہت ہی کامیابی سے چل رہا تھا۔ اب تک نہ ہی کسی نے ہماری پولیس میں شکایت درج کروائی تھی اور نہ ہی ہمارا سچ کھل کر کسی کے سامنے آیا تھا، کیونکہ ہم بہت ہی مجبور اور بے سہارا لڑکیوں کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن آج اپنی ہی بیوی کو اپنے ہی گینگ کا شکار دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ جب نازش نے مجھے سارا سچ بتایا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، آج کے بعد تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ نازش نے حیرت سے مجھے دیکھا، اسے لگا تھا کہ سارا سچ جاننے کے بعد میں اسے چھوڑ دوں گا، لیکن اب تو میں اسے ہرگز بھی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اس کی بربادی کے پیچھے میرا ہی تو ہاتھ تھا۔ نازش میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے سنبھالا اور پھر گھر سے نکل پڑا۔ میں دفتر پہنچا اور اپنے سارے دوستوں کو بلوا لیا۔ وہ سب آئے تو میں نے ان کے سامنے اعلان کیا کہ اب میں مزید یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ سننا تھا کہ میرے سارے دوست اچھل پڑے۔ وہ کہنے لگے، ہم اتنا کامیاب کاروبار کر رہے ہیں، پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہم دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل کو یہی سب گھوم پھر کر ہمارے سامنے آ جائے اور کوئی ہماری بیٹیوں کی عزت کا سودا کرے۔ یہ بات خود پر رکھ کر سوچو تو تم لوگوں کو اس بات کی تکلیف کا احساس ہوگا۔ میرے سارے دوستوں نے انکار کر دیا کہ وہ جمایا کاروبار نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سارا سسٹم ڈیلیٹ کیا اور ان لوگوں سے کہا کہ اب تک جتنی لڑکیوں کو ہم برباد کر چکے ہیں اس کا گناہ ہمارے سر ہے۔ میں مزید اور گناہ اپنے سر نہیں لے سکتا۔ تم لوگ اگر یہی کاروبار جاری رکھنا چاہتے ہو تو میں پولیس میں جا کر کمپلین کروں گا اور پھر تم لوگوں کے ساتھ خود بھی گرفتار ہو جاؤں گا، لیکن یہ غلط کام مزید نہیں کرنے دوں گا۔ میرے دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ دراصل نازش کے آنسو نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی تھی اور خود بخود میرے دل میں ان تمام لڑکیوں کے لیے احساسات جاگ اٹھے تھے جو اب تک ہماری ہوس کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور پرانا سارا ڈیٹا ختم کر دیا۔ اس میں نازش کا ڈیٹا بھی خود بخود ختم ہو گیا۔ اب میرا اپنے دوستوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس کے بعد آگے وہ جو کچھ بھی کرتے اس کا ذمہ دار وہ خود ہوتے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ مجھے اب اپنے لیے کوئی نوکری تلاش کرنا تھی۔ میں پڑھا لکھا تو تھا، لیکن میں نے اپنی پڑھائی کو غلط راستے پر استعمال کیا۔ شارٹ کٹ کے ذریعے زیادہ پیسہ کمانے کی خواہش میں غلط راستے پر چل پڑا تھا۔ سب کچھ ختم کرنے کے بعد میں نے نازش کو یقین دلا دیا تھا کہ اب اسے کوئی فون نہیں آئے گا، نہ ہی کوئی بلیک میل کرے گا، اور پھر جب ایسا ہی ہوا تو وہ پرسکون ہو گئی۔ لیکن آج بھی اکثر وہ پوچھتی ہے کہ میں نے ایسا کیا کیا جو اس کی جان اتنے بڑے عذاب سے نکل آئی، مگر میں اس کے سوال کا جواب نہیں دے پاتا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اسے اپنا گھناؤنا ماضی بتا سکوں اور اسے یہ بتا سکوں کہ جس اذیت سے وہ گزری ہے کہیں نہ کہیں اس کا ذمہ دار میں بھی ہوں۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ کیا مجھے نازش کو اپنا سچ بتا دینا چاہیے؟ کیا اس کے آگے اپنا گناہ قبول کر لینا چاہیے؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میرا سچ جاننے کے بعد مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔
جبکہ میں نے اس سے سچی محبت کی ہے اور اسی محبت کی وجہ سے ہی میں نے غلط راستے سے توبہ بھی کی ہے۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے آگے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لوں، لیکن پھر ڈر کے مارے رک جاتا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کا مشورہ چاہیے، کیا میں اپنی بیوی کو بتا دوں کہ میں بھی اس گینگ میں حصہ دار تھا جس نے اس کی زندگی برباد کی، یا پھر خاموشی سے اپنی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ آباد کر لوں؟ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔